جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے ہر طرح سے مکمل کیا اور انتہائی خوبصورت گھر بنایا، بہترین ڈیکوریشن کے ساتھ ایک گھر تعمیر کیا گیا اور صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ تعمیر مکمل ہو چکے ہے، گھر بہترین مزین کیا گیا ہے، ڈیکوریشن اور انتہائی خوبصورت سجایا گیا ہے، بہترین بنایا گیا ہے، البتہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے اس گھر میں۔ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اچنبے میں پڑ جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی تو اس محل کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے۔ تو اور دوسری احادیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی چھوڑ دی گئی ہے وہ اینٹ میں ہوں، یعنی قصر نبوت ہے، نبوت کا ایک محل اللہ نے تعمیر کیا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگر بھیجا گیا اور اب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ باقی تھی، تو یہ ایک محل سے اس کی مثال دی گئی ہے، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، تو وہ محل مکمل ہو گیا، اس کی تعمیر پائے تکمیل کو پہنچی اور اس کی تعمیر میں اور اس کی خوبصورتی میں، حسن و جمال میں چار چاند لگ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی وجہ سے۔ بہرحال یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی بیان کی گئی ہے کہ قصر نبوت ایک محل ہے، نبوت کا ایک محل ہے جس کی تمام اینٹیں اپنی اپنی جگہ لگا دیے جانے کے بعد صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو وہ محل مکمل ہو گیا، وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی تھی وہ بھی پر ہو گئی اور قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو چکا۔ یہ بھی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اب جب تعمیر مکمل ہو چکی ہے، محل مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی کہ قیامت تک 30 دجال ظاہر ہوں گے، 30 دجال نکلیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 2982، باب ما جاء مثل الصلاة والصيام والصدقة۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابان بن یزید حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن زید بن سلام ان ابا سلام حدثه ان الحارث الاشعری حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها وانه كاد ان يبطئ بها فقال عيسى ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها فاما ان تأمرهم واما ان آمرهم فقال يحيى اخشى ان سبقتني بها ان يخسف بي او اعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف فقال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وآمركم ان تعملوا بهن او اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان مثل من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق فقال هذه داري وهذا عملي فعمل وادي الي فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وأن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلواته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل نصره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا آمركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام
فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله هذا حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن اسماعيل الحارث الاشعري له صحبة وله غير هذا الحديث۔ یہ ایک طویل حدیث شریف ہے جس میں نماز، روزہ اور صدقے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیں۔ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا پابند کریں۔ قریب تھا کہ وہ ان کے بیان کرنے میں تاخیر کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کے اپنانے کا حکم دیں، لہذا یا تو آپ خود حکم دیں یا میں کہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے سبقت لے جانے سے مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بیان کرتے ہیں یا میں بیان کروں بنی اسرائیل کے سامنے؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے حکم دیا ہے، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ اگر کہیں تم مجھ پر سبقت لے گئے اور تم بیان کر دیے تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے غضب میں آ کر زمین میں نہ دھنسا دے یا عذاب دے۔ پس انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اس کے بھر جانے پر باقی لوگ بالائی حصے پر بیٹھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع ہونے کا حکم دیا تو تمام بنی اسرائیل بیت المقدس میں جمع ہوئے اور پوری مسجد فل ہو گئی، بھر گئی۔ تو اب جن کو جگہ نہیں ملی، بقیہ لوگ بالائی حصے پر جہاں جہاں جگہ ملی ان کو وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت صرف اللہ کی کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی سے غلام خریدا اور اس کو آگاہ کیا، بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تو کام کر اور کمائی مجھے دے۔ بس وہ کام کرتا ہے اور کمائی مالک کے سوا کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی ایسے غلام کو پسند کرتا ہے؟ ہرگز کوئی ایسے غلام کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ غلام کو اپنے خالص مال سے سونے سے یا چاندی سے خرید کر لائے اور بتا دے کہ یہ میرا گھر ہے اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور تم محنت مزدوری کر کے یہ ڈیوٹی کر کے اس سے جو رقم حاصل ہو، آمدنی حاصل ہو، وہ مجھ کو دے دو۔ تو وہ شخص اپنے مالک کا کھاتا ہے اور اپنے مالک کا احسان بجا لانے کے بجائے ناشکری کرتے ہوئے وہ حاصل کردہ رقم، کمائی ہوئی دولت کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ تو ایسے غلام کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا ایک بندے کو جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے اور پھر اللہ ہی کی عبادت نہیں کرتا بلکہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو پسند نہیں کرے گا۔ پہلی بات جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے منع کیا گیا۔ دوسری بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، بس جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور تمام چیزوں سے، پوری دنیا سے اپنا منہ موڑ کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور حالت نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے خشوع اور خضوع میں فرق آ جائے، کیونکہ اللہ بھی بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت بندے کی طرف رخ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے یا نماز میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو خشوع اور خضوع کے خلاف ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت وہاں سے اپنا رخ پھیر لیتی ہے۔ لہٰذا نماز کی حالت میں یکسوئی اور حضور قلب، دل کو حاضر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ صوفیاء کرام کی نماز تو مشاہدے والی نماز ہوتی تھی، انبیاء کی نماز بھی مشاہدے والی نماز تھی۔ کم سے کم مراقبے والی نماز تو ہونی چاہیے کہ یہ تصور ہونا چاہیے
کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو دیکھ رہا ہو تو اس کی نظر بادشاہ کی طرف سے نہیں ہٹتی اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظر میں گر جائے، ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف ایسی ہی توجہ کرے اور یہ خیال، یہ تصور باندھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب مکمل طور پر پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اس کی، جسم اور جان کے ساتھ، روح اور قلب اور قالب، جسم اور روح دونوں بھی نماز میں حاضر رہیں۔ دوسری بات یہ تھی جس کا اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو بھی، حدیث نمبر 2982۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزے کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور تمام لوگ اس کی مہک سے خوش ہو رہے ہوں۔ بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو جو روزہ رکھتا ہے اس کی مثال اس کی جماعت کے درمیان، اس گروپ کے درمیان ایسی ہے جیسے ایک شخص ہے جس کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں مشک ہے اور دوسرے لوگ اس مشک سے محروم ہیں، لیکن اس مشک کی خوشبو سونگھ کر خوش ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے گناہوں سے باز رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو افطار کے وقت اس کے منہ سے جو بو آتی ہے روزے دار کے، وہ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔ چوتھی چیز جس کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، حضرت یحییٰ فرماتے ہیں میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، صدقہ کرو، خیر خیرات کرو، جس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہونے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہے تو صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، آزمائش کو ہٹا دیتا ہے۔ تو تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے سامنے لائے ہوں، اور وہ کہے میں اپنی جان کے بدلے اپنا سارا مال، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ بس اس طرح اس نے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ گویا صدقہ دینا، خیر خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک شخص جس کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور دونوں ہاتھوں کو اس کے اٹھا کر گردن کی طرف باندھ کر اس کو قتل کرنے کے لیے یا سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت وہ شخص کہتا ہے کہ میری جان بخش دو، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے بدلے تم کو مال دے دوں گا اپنا، چاہے میرے پاس تھوڑا مال رہے یا زیادہ، وہ سب کا سب میں تم کو ہبہ کر دوں گا، عطا کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں وہ مال دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے۔ تو دوزخ کی آگ سے بھی مال دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے چہرے کو دوزخ کی تپش اور اس کی حرارت سے بچاؤ، اگرچہ کہ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خیر خیرات کر کے، صدقہ دے کے، کچھ نہ ہو تو جو تمہاری استطاعت میں ہو، جس کے ذریعے تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، کسی غریب کی، مسکین کی، محتاج کی، تو اس مدد کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر تمہارے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو اور کوئی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، تو اس کو کھانا کھلا دو، اس پر خیر خیرات کرو، صدقہ کرو، یہی تم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال جان چھڑانے کے لیے انسان اپنا مال بھی پیش کر دیتا ہے، اپنا مال بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مومن کو جہنم کی آگ سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے مال کا فدیہ دینا چاہیے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ایسے ہی خیر خیرات، نفل خیر خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ پانچویں بات جس کا حکم دیا گیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاؤ۔ ذاکر کی مثال، اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کے دشمن اس کے پیچھے بھاگیں اور وہ ایک مضبوط قلعے میں آ کر پناہ لے لے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ ایک شخص ہے جس کا دشمن تعاقب کر رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے دشمن، اور اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص دشمن کی گرفت سے نکل کر فرار اختیار کیا، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس کو ایک محفوظ اور انتہائی مضبوط قلعہ نظر آتا ہے، فوراً قلعے میں داخل ہو کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور قلعے کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے دشمن کے شر سے، دشمن کے حملے سے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ
اپنے دشمن سے یعنی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کی وجہ سے ہی بچا سکتا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ذکر کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عام طور پر اب دنیا میں بھی دیکھیے، جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے پاس اگر کتے ہوں تو وہ کتے دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن جب مالک آ جاتا ہے اور ہم مالک کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، مالک کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو کتا خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو شیطان اور یہ دنیا کے کتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ذکر کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ایک شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتا ہے، دن رات اس کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے، وہ شیطان کے شر سے، اس کی مکر و فریب سے اور اس کے وسوسے سے ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص جس کا دشمن تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور وہ شخص ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو کر قلعے کا دروازہ بند کر لیتا ہے، تو جس طرح اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو مومن اللہ کے ذکر کا سہارا لیتا ہے اس کا بھی ایمان شیطان کے شر سے اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں ذکر الہی کی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے جن کا مجھے حکم فرمایا۔ یہ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اور اس میں بعض باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب مشترک چیزیں ہیں سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے جن کا مجھے حکم فرمایا۔ پہلی بات کیا ہے؟ امیر کی بات سننا اور ماننا۔ جس کو امیر مقرر کیا گیا ہے، کمانڈر بنایا گیا ہے، لشکر بنایا گیا ہے، جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کی بات سننا غور سے اور اس پر اطاعت بھی کرنا اور اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات جہاد کرنا، دشمنان اسلام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور تیسری چیز ہجرت کرنا، نقل مقام کرنا۔ اگر ایمان کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر اگر اپنا وطن بھی چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور بعض حدیثوں میں آیا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دے، وہ حقیقی معنی میں مہاجر ہے۔ یعنی صحیح معنی میں وہی مجاہد، صحیح معنی میں مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، ہجرت کرے، دوری اختیار کر لے۔ ایک چیز اس میں تیسری چیز ہے ہجرت کرنا، ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا مقام چھوڑنے کی بھی اگر نوبت آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جماعت سے وابستگی، سواد اعظم سے ملحق رہنا، منسلک رہنا۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے جو صحابہ کے عقیدے پر گامزن ہے، نجات پانے والی جماعت ہے، اس جماعت سے وابستہ رہنا۔ اور بے شک جو شخص جماعت سے ایک بالش بھی جدا ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹہ اتار دیا، مگر یہ کہ وہ دوبارہ جماعت میں جا ملے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جس نے جاہلیت کی پکاری وہ جہنم میں داخل ہوا۔ جاہلیت کے طور طریقے، رسم و رواج، تقالید وغیرہ سب ختم کر دیے گئے۔ نوحہ کرنا یا دور جاہلیت کے جو طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حسب نسب پر فخر کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے، اور وہ کسی کا انتقال ہو جائے تو گریبان چاک کرنا، تمانچے مارنا منہ پر، یہ سب کپڑے پھاڑ لینا، گریبان چاک کرنا یعنی کپڑے پھاڑ لینا، بالوں کو نوچنا، یہ سب دور جاہلیت کے طریقے ہیں۔ جو شخص ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو بھی اختیار کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے دور جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرے تو کیا وہ بھی جہنم میں داخل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ کہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ رکھنے والا ہو، نمازی ہو، پابند پنج وقتہ نماز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دور جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو دور جاہلیت کے جہلاء سے، کفار سے، مشرکین سے مشابہت کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہو، جہاں بھی مومنوں کو جہنم میں داخل کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں پر ہمیشہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح کفار اور مشرکین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو
اس کے گناہوں کی سزا دیے جانے کے بعد اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پس اللہ کی پکار پکارو جس نے تمہارا نام مسلمان، مومن اور اللہ کا بندہ رکھا۔ اللہ نے اہل اسلام کو جن القاب سے نوازا ہے، جن القاب سے پکارا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو مسلمانوں کی شناخت اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی شناخت اسی سے ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، یعنی مسلمانوں کو مسلمان کہنا چاہیے، ان کو کسی اور لقب سے یا کسی اور دعوے یعنی پکار کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہیں مومن کہا، کہیں مسلمان کہا اور کہیں عباد الرحمن کہا، عباد اللہ کہا، تو ان کو اللہ کے بندوں کہو، رحمان کے بندے کہو، مسلمان کہو، مومن کہو، کسی اور دوسرے لقب سے نہ پکارو۔ اور جماعت سے بھی وابستگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سواد اعظم سے منسلک رہنا چاہیے، کبھی بھی علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے، ایک بالش بھی جدا ہوتا ہے، گویا وہ اسلام سے دوری اختیار کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث شریفہ میں فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، ریوڑ سے ہٹ کر بکریوں کے جھنڈ سے بکریوں کی جماعت کے ساتھ چلنے کے بجائے الگ ہو کر چلتی ہے، اسی بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ تو اجتماعیت کے اندر جو قوت ہے وہ انفرادیت کے اندر نہیں ہے، تنہا رہنے میں نہیں ہے، اسی لیے جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ شیطان کا شکار ہونے سے محفوظ رہیں۔ شیطان بھی اس شخص پر حملہ کرتا ہے، اس شخص کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے جو جماعت سے وابستہ نہیں رہتا بلکہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے شخص پر شیطان حاوی ہوتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2983، یہ بڑی طویل حدیث تھی۔ اچھا، اور ایک چیز مفتی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ کہ جیسا کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں جو سوال کیے، تو جیسا کہ آج وہ جو صحابی رسول جو سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، وہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پڑھتے ہوئے جاہلوں کے بھی کام کرتے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں اللہ و رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور اسلام لانے سے پہلے جو چیزیں جو گناہوں میں ملوث تھے جو کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، نماز پڑھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنے کے بعد بھی اگر وہ کام کرتے ہیں تو تب بھی وہ گنہگار ہیں اور انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جی یہی بات ہے نا۔ تو اب اس سے کیا، تو اس حدیث سے مبارک سے اور صحابی رسول کے یہ سوال سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا مفتی صاحب، اس کی روشنی میں آج شادیوں میں جو بیجا جو اسراف ہو رہا ہے اور شادیوں کے جو طریقے جو بدل گئے ہیں اور ولیموں کے اندر عورتوں کو جو ہے نچایا جا رہا ہے، آرکیسٹرا کا پروگرام جو ہے منعقد کر رہے ہیں، آرکیسٹرا کا پروگرام رکھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا فحش گانے وغیرہ جو ہے گائے جا رہے ہیں، اور نئے نئے جو ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے منع کیا ہے، بیجا اسراف جو حد سے زیادہ جو ہے فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی زمرے میں آئیں گے اس حدیث مبارک کے؟ اب دیکھیے، جو خلاف شرع کام ہیں ہر صورت میں وہ منع ہے، حرام ہے، ڈانس ہے، ناچنا گانا ہے، یہ سب حرام ہے، قطعاً حرام ہے شریعت میں۔ اور فضول خرچی ہے، فضول خرچی کو بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے، قرآن پاک میں تو اس کی مذمت بیان کی گئی کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اقوال میں، اپنے احوال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں اور گفتار میں، رفتار میں اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی قوانین، اسلامی احکام، فتویٰ ہماری خواہش کے مطابق ہو، نہ کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں شرعی حکم آ جائے، قرآن کا فیصلہ آ جائے،
اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہاں خواہش نفس کو بھی جھکا دینا چاہیے۔ لیکن لوگ اپنے نفس کی خواہش کو شرعی احکام کے تابع کرنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ شرعی احکام ان کی خواہشات کے موافق ہو جائیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ فتنہ فساد گڑبڑ آج جو دیکھنے میں آ رہی ہے صورتحال، اس کی وجہ یہی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام، سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین کا جو طریقہ تھا، ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کے آگے سر جھکا دیتے تھے۔ اگر کسی مسئلے کا حکم ان کو معلوم نہ ہوتا یا کوئی حدیث ان تک نہ پہنچتی، لیکن جب وہ حدیث شریف سامنے آ جاتی تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ لیکن آج جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو شرعی سانچے میں ڈھالنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہم کو ایسے فتوے دے جو ہمارے خواہشات نفس کے مطابق ہو، ہم جو چاہتے ہیں ویسا فتویٰ دے۔ تو شرعی احکام، حق کبھی بھی لوگوں کے خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یعنی اگر حق ان کے خواہشات نفس کی بات مان لے، پیروی کر لے، تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس زمین اور آسمان کا جو نظام قائم ہے، یہ بیلنسنگ جو موجود ہے، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ شرعی احکام پر لوگ عمل کرنا چاہیے۔ شرعی احکام کو اور حق کو اپنے نفس کے تابع کرنے کے بجائے یا خواہش نفس کے مطابق کرنے کے بجائے اپنے آپ کو شرعی احکام کے تابع کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کے نفس کی خواہش میرے لائے ہوئے احکام کے مطابق نہ ہو جائے، تابع نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اپنے خواہشات نفس کو نہیں کریں گے، خواہشات نفس کو جب تک اسلامی احکام کے آگے نہیں جھکائیں گے، اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتے، مومن کامل نہیں کہلا سکتے۔ میرے چھوٹے چچا حافظ و قاری سید محمد عبد القادر الحسینی جیلانی پاشا حفظہ اللہ، جو میرے استاد محترم بھی ہیں، پیر مرشد بھی ہیں، حقیقی چچا بھی ہیں جی۔ آج یہ حدیث شریف سے بھی جو ہے اس بات کی جو ہے وضاحت بھی ہو گئی اس حدیث شریف میں، اور ثبوت بھی مل گیا ہے، دلیل بھی مل گئی ہے کہ فرماتے ہیں کافی لمبی چوڑی داڑھی ہے، اور وہ موصوف جو ہے ہمارے مسلمان و بھائی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، چھلے وغیرہ لگاتے ہیں جی، اور جو ہے نمازوں کی سخت پابندی کرتے ہیں، اور پیشانی پہ ایسا بڑا گھٹا ہے۔ جی، تو انہی کے چھوٹے بھائی جی، حضرت قبلہ کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور حضرت کے پاس آیا جایا بھی کرتے ہیں۔ تو بڑا وہ پورا واقعہ سنا ہے کہ مول صاحب یہ جو کاروبار ہے میرے والد قائم فرمائے اس کو، اور والد بحیات ہیں، والد صاحب اور ہم پورے بھائی مل کر، اور بھائی صاحب بھی ساتھ میں ہیں، جی، ہم سب مل کر یہ کاروبار کو کھڑا کیے، ترقی دیے، اور اس میں دن اور رات محنت کر کے جو ہے نا پیسے جمع کیے، اور وہی جمع کیے ہوئے پیسوں سے اب بابا بھی چلو بھائی گھر کا بڑا بیٹا ہے بلکہ بھروسہ کیے، اور چھوٹے بھائی بھی اندھا جو ہے بھائی کے اوپر بھروسہ کیے، جو بھی آمدنی ہو رہی ہے بھائی صاحب ہی کو دیتے رہے،